بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحت کا داء سے حکیم مزمل رفیقی آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ مزاج شناسی میں دلچسپی رکھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے مزاج شناس بن جائیں تو لیکچرز کی یہ سیریز کے جو 3 اقساط پر مشتمل ہے آپ کے لیے انتہائی سود مند ہے۔ اس پہلے حصے میں ہم بیان کریں گے سوداوی مزاج کی پہچان، کہ وہ کون سی علامات ہیں کہ جو محض سوداوی مزاج ہی کا خاصہ ہیں اور یہ بالعموم کسی اور مزاج میں نہیں پائی جاتی۔ تو ان علامات کے ذریعے سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ مریض کا یا کسی شخص کا مزاج کون سا ہے۔ تو اس حصے میں جو سوداوی مزاج کے علامات بیان کی جائیں گی، اگر کسی میں یہ علامات پائی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس متعلقہ شخص کا مزاج سوداوی مزاج ہے۔ تو سوداوی مزاج کی جو پہچان ہے اس میں پہلی چیز کہ سوداوی مزاج کے حامل افراد عموماً گندمی اور سیاہی مائل رنگت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی رنگت گندمی یا سیاہی مائل ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص جو ہے سوداوی مزاج کا حامل ہے۔ اسی طرح سے چہرہ پر سیاہیاں، کیل، مہاسے اور سیاہ داغ اور دبے، یہ بھی سوداوی مزاج کی ایک اہم علامت ہے۔ جب بھی آپ کسی سے ملیں اور دیکھیں کہ اس کے چہرے کے اوپر سیاہیاں ہیں، کیل ہیں، سیاہ داغ ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا مزاج سوداوی یا عضلاتی ہے۔ اسی طرح سے آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بھی سوداوی عضلاتی یعنی ترشی والے مزاج کی علامت ہے۔ جلد پر سرخ دبے ہونا یہ بھی سوداوی مزاج کی ایک اہم علامت ہے۔ خارش اور جلدی نہ پکنے والے دانے اور پھنسیاں وغیرہ یہ بھی عضلاتی، خاص کر عضلاتی اعصابی یا سوداوی مزاج کی ایک اہم علامت ہے۔ جسم اور جلد میں خشکی کی زیادتی ہونا یہ بھی سوداوی مزاج کی ایک علامت ہے۔ سارا جسم دبلا پتلا ہونا جبکہ پیٹ مشق کی طرح آگے بڑھا ہوا ہونا یہ بھی عضلاتی یا سوداوی مزاج کی ایک علامت ہے۔ سر پر بال کثرت سے ہونا لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بالوں کا جڑنا شروع ہو جانا اور خاص کر درمیان سے گنج کا ہو جانا یہ بھی سوداوی مزاج کی علامت ہے۔ اکثر سوچ و بچار کرتے رہنا، جسے سائیکالوجی میں انٹروورٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی خود میں ہی سوچ و بچار کرتے رہنا، یہ لوگ بھی سوداوی مزاج کے حامل ہوتے ہیں۔ نیند کی کمی کا ہونا، نیند نہ آنا، اگر آئے بھی تو گہری نیند نہ آنا، تو یہ بھی سوداوی مزاج کی ایک اہم نشانی ہے۔ ڈرونے خواب آنا اور ان خوابوں میں سیاہ اور سرخ رنگ کی چیزیں زیادہ دکھائی دینا۔ اسی طرح سے قبض رہنا اور قضائے حاجت کے وقت کافی دیر لگانا، پوری طرح سے پیٹ کا خالی نہ ہونا، سوتوں کی صورت میں پخانہ کا آنا، یہ قبض رہنا یہ سوداوی مزاج کی ایک اہم علامت ہے۔ اسی طرح سے پخانہ کا جلن کے ساتھ آنا، کیونکہ جسم میں تیزابیت ہو چکی ہوتی ہے اور تیزاب کی جو ایک بڑی کوالٹی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جلن پیدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا جس کا مزاج سوداوی عضلاتی یعنی ترشی تیزابیت والا ہوگا تو پخانے میں اسے جلن بھی ہوگی۔ اسی طرح سے بواسیر کا عارضہ ہونا، یاد رکھیے کہ بواسیر جو ہے یہ بواسیری زہر ہی کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ بواسیر کا سبب بواسیری زہر ہے اور بواسیری زہر کا تعلق سودا کے ساتھ ہے، یعنی سودا ہی سے بواسیری زہر بنتا ہے۔ تو لہٰذا جو بواسیر ہے ہمیشہ سوداوی مزاج ہی میں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غدی یا صفراوی مزاج میں بھی ہو سکتی ہے، تو ایسا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے انتشار کی زیادتی ہونا، جبکہ مادہ منویہ جو ہے اس کا کم ہونا اور انتشار کا زیادہ ہونا یہ بھی سوداوی مزاج کی ایک علامت ہے۔ ترش یعنی کھٹی ڈکاریں آنا، معدے میں جلن، تیزابیت، اسی طرح سے مقعد میں درد و جلن ہونا اور خون آ جانا، چاہے وہ جو ہے بواسیر کی وجہ سے آئے یا ویسے جو ہے اندر کوئی موقع وغیرہ بن جائے اندرونی طور پر، اس سے خون ہے۔ بہرحال پخانے کے ساتھ خون آنا یہ بھی سوداوی مزاج کی ایک اہم علامت ہے، خاص کر عضلاتی غدی مزاج کی۔ اسی طرح سے جلد پر موقع، مسے یا سیاہ تل کے نشان،
یہ عضلاتی مزاج کی ایک علامت ہے۔ گیس و ریاح کی زیادتی، پیٹ میں گیس، گڑ گڑ ہونا، گیس رہنا، ریاح کا زیادہ ہونا، ان کا سر کی طرف چڑھنا، یا ریاحی جو دردیں ہیں، کبھی کہیں درد ہوگی جسم میں، کبھی کہیں ہوگی، تو یہ بھی سوداوی مزاج کی ایک علامت ہے۔ چنبل، ددر، فنگس اور خشک خارش، یہ سوداوی مزاج کی ایک علامت، اور خاص کر یہ جب یہی خشک موسم بھی ہو تو یہ امراض میں شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ کثرت احتلام، یہ بھی سوداوی مزاج کی ایک علامت ہے۔ کولیسٹرول کا جسم و خون میں بڑھ جانا، سانس کا پھولنا، یورک ایسڈ کا بڑھ جانا۔ یورک ایسڈ خود تیزاب کی، ایسڈ تیزاب کو کہا جاتا ہے، تو یہ تیزاب ہی کی ایک قسم ہے، تو لہذا کیونکہ یہ سوداوی جو مزاج ہے یہ تیزابی مزاج ہوتا ہے، ایسڈ والا، تیزابیت والا، تو اس میں یورک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یورک ایسڈ کا بڑھ جانا اس بات کی علامت ہے کہ مزاج سوداوی ہے۔ جوڑوں میں سوجن اور درد کا ہونا، یہ بھی جو ہے وہ سوداوی مزاج کی ایک علامت ہے۔ گنٹھیا، جسے آرتھرائٹس بھی کہا جاتا ہے، ٹی بی، اسی طرح خشک دمہ، دمے کی چند اقسام ہے، اس میں سے خشک دمہ جو ہے یہ بھی سوداوی مزاج کی ایک اہم علامت ہے۔ اس سے آپ پہچان سکتے ہیں اگر کسی کو خدا نخواستہ گنٹھیا ہو، ٹی بی ہو یا خشک دمہ ہو، تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ سوداوی مزاج ہے۔ اسی طرح سے مالی خولیا اور نمونیا، یہ دونوں امراض بھی سوداوی امراض ہیں۔ منہ سے خون آنا، حتیٰ کہ جسم کے کسی بھی مخرج سے اگر خون آئے تو خون کا آنا یہ عضلاتی مزاج ہی کی ایک اہم علامت ہے، چاہے ناک سے آ جائے، کان سے آ جائے، منہ سے آ جائے، پخانے کے راستے آ جائے یا پیشاب کے راستے آ جائے، بہرحال منہ سے خون آنا یا کسی بھی مخرج سے خون آنا یہ بھی سوداوی مزاج کی ایک اہم علامت ہے۔ لقوہ، یعنی جس میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یا رعشہ، جس میں جو ہاتھ اور گردن وغیرہ کانپتی ہے، ہاتھوں کا کانپنا وغیرہ، تو یہ بھی جو ہے یہ عضلاتی یا سوداوی مزاج کی ایک علامت ہے۔ بواسیر خونی و بادی، بواسیر بادی ہو تو یہ ہیں دونوں سوداوی مزاج کی علامات، لیکن یہ ہے کہ اگر بادی ہو جس میں خون وغیرہ نہیں آتا تو یہ خشک سرد یعنی عضلاتی اعصابی ہے، جبکہ اگر خونی ہو تو یہ عضلاتی غدی یعنی خشک گرم ہے۔ اسی طرح سے ہیپاٹائٹس، ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش کو کہا جاتا ہے، تو ہیپاٹائٹس بی، سی، یہ جو ہیں یہ بھی سوداوی مزاج کی ایک اہم علامت ہے۔ اس سے بھی آپ جو ہے معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو تو اس کا مزاج اس فرد کا سوداوی ہوگا۔ کینسر، خاص کر جو جسے طب کی زبان میں عضلاتی کینسر کہا جاتا ہے، اور فی زمانہ زیادہ جو کینسر ہے یہ ہے ہی عضلاتی، یہ بھی ایک اس کی اہم علامت ہے۔ منہ کا جو ذائقہ ہے اس کا کڑوا یا ترش رہنا، یہ اگر کسی کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہے یا ترش ہے تو یہ سوداوی یا عضلاتی مزاج کی ایک اہم پہچان ہے، اس کی ایک اہم علامت ہے۔ اسی طرح سے لذت و مسرت کے جذبات کا غالب رہنا، اور خاص کر جو جنسی جذبہ ہے اس کا غالب رہنا، اگر کوئی مرد جنسی جذبے میں مغروب رہتا ہے، یہی جنسیات اس کے سر پہ سوار رہتی ہیں، تو حتماً عضلاتی مزاج کا حامل ہے۔ پیشاب کی رنگت سرخی یا سیاہی مائل ہونا، یہ بھی عضلاتی مزاج کی ایک اہم علامت ہے۔ تو یہ جو علامات بیان کی ہیں ان کو اگر آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، یہ علامات محض سوداوی مزاج ہی میں پائی جاتی ہیں، یہ کسی دوسرے مزاج میں یہ علامات نہیں پائی جائیں گی، یہ سوداوی مزاج عضلاتی مزاج کا خاصہ ہیں۔ تو ان علامات کو جب آپ دیکھ لیں، ان میں سے کوئی علامت پائی جائے تو جب آپ کو علم ہو گیا کہ یہ سوداوی مزاج کی علامات ہیں، تو آپ اس کا پھر آسانی سے، بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ علاج بھی کر سکیں گے۔ صحت قدح کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید معلومات اور طبی مشورہ کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔